تو مجھے بہتر سے بہتر طریقے پہ ان کی خدمت میں ان کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. انہیں یہ معلوم ہے کہ میرے مسائل کیا ہیں, میرے اندیشے کیا ہیں, میری بیماریاں کیا میرے جسم میں پل رہی ہیں جو مجھے معلوم ہیں یا نہیں معلوم ہیں, تو یعنی انہیں سب پتہ ہے. تو جب میں ان کی بارگاہ میں موجود ہوں تو یقیناً میرے دین دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو مجھے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. تو ہمیں عملی زندگی میں محتاط اور مہذب ہونا چاہیے. اس میں ایک بات یہ کہ آپ کتنے اچھا پڑھ رہے ہوں, آپ اس میں اگر یعنی نہ بہت زیادہ فیشن ہو, اسی طرح آپ کے بال ہیں, ناخن ہیں, داڑھی مونچھیں ہیں, تو یہ نہ بہت زیادہ ایسا کہ آپ نے جو ہے وہ کریمیں یا پاؤڈر یا وہ لگا رکھے ہیں, اور نہ بالکل جلول سے ہوں. اسی طرح بال ہیں, نہ بہت بڑے نہ بہت چھوٹے, جیسے ایک نارمل ایک مناسب سا آدمی ہوتا ہے. میں کتنے بھی اچھا پڑھ رہا ہوں, کتنی اچھے باتیں کر رہا ہوں, مگر وہ آئی کیو والی بات تھی, یہ کالر خالی یوں ہوا ہو. اب اگر جو سامعین میں جن کا آئی کیو اچھا ہے نا, تو میں تو کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں, اور کہیں توغرا ٹیڑھا میڑھا لگا ہوا ہے, یا گھڑی جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہی ہے, یا اس کا سیل, تو مجھے سارے وقت یہ الجھن ہوتی رہتی ہے کہ یہ جو ہے بینر یہ ٹیڑھا لگا ہوا ہے, تو توغرا ٹیڑھا ہو گیا ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, چھپکلی بھی ادھر ہوتی ہے تو جی چاہتا ہے اس کو مار دوں یا بھگا دوں, یہ کیوں ٹہل رہی ہے یہاں اس جگہ. تو یہ کالر میں کتنا ہی اچھا مطلب میں پڑھ رہا ہوں, لیکن اگر میرا یہ یوں لگا ہوا ہے تو آپ یقین کریں میں تو ایسے آدمی کو جو ہے نا میں زیادہ دیر نہیں سن سکتا, زیادہ نہیں برداشت کر سکتا. بہت اچھا آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے ٹانگیں چیر کے ممبر پہ, یا اس میں یا یوں بیٹھا ہوا ہے. ایک دو بار ایسا ہو گیا غلط پہلو سے وہ ٹانگ ادھر کی بجائے ادھر ہو گئی, وہ سن ہو گئی, بڑی تکلیف ہوئی. وہ 15-20 منٹ بڑی مشکل سے گزارے, لیکن وہ پہلو نہیں بدلا کہ وہ بری بات ہے سب کے سامنے ایسے ہی پڑھ لیا. تو آپ کا آئی کیو اچھا ہونا چاہیے. آپ جو ہے وہ لباس کے انتخاب میں یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ باقاعدہ انتخاب کریں, لیکن یہ کہ نارمل وہ ہو تاکہ توجہ سننے والے جو حساس لوگ ہیں اور جو مطلب اس معاملے میں جو رکھتے ہیں ان باتوں پہ نگاہ, تو ان کی توجہ وہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. یا وہ آپ اور کوئی سوال کوئی بات ہے تو میں بحر طویل کا پوچھ رہا تھا کہ بحر طویل جو ہے یعنی کم شمار کی جاتی ہے, اگر 8 سے زیادہ کام ہو جائے تو یعنی آپ سمجھ لیں مسدس 6 والی تو یعنی وہ نارمل بحر ہے, چھوٹی بحر اس سے بھی وہ ہوتی ہے نا, تو اس سے بھی کم میں آ جاتی ہے. لیکن مسمن سے بحر طویل کا یعنی آغاز ہو جاتا ہے. تو وہ یہ جیسے جب خدا کو پکارا علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی ہے نا, فائلن 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 ہے نا, یا علی 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 یا علی. وقت مشکل جو میں نے یہ گردان کی وجہ میں خود میری بے کلی آ گئی. یہ شعر اس میں پڑھتا نہیں ہوں. فائلن 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 8 مرتبہ فائلن آ رہا ہے, فائلن 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 فائلن. تو یہ بحر طویل ہو جاتی ہے جہاں مطلب وہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یا شفا تجھے اور کون دے گا, حسین ہی تو عطا کریں گے, ہے نا. تو یہ بھی لمبی بحر ہے. تو اس طرح سمجھ لیں کہ ایسے بہت سارے وہ ہو جاتے ہیں. چلیے جی اور کوئی سوال ہوئی ہوں. آپ نے بتائی نہیں, ہاں یہ اچھا دیکھیے ہمارے یہاں بعض لوگ مسدس اور مثلث میں کہتے ہیں 2 شعر چند نہیں, یہ شعر کے بعد شعر تو 2 مصروں والا ہے, 2 لائنوں والا ہے. اس کے علاوہ بند کہنا چاہیے کہ یعنی مثلث کے 3 بند, مسدس یا مخمس کے 3 بند. جب امام آئیں گے کہ شعر نہیں بند ہوں گے, حسینی تو عطا کریں گے یا تیرے نام سے زندہ ہے, یا وہ حسین میرا ہے, بند کہیں گے, 4 بند 5 بند. اور ایک بات یہ کہ ہمارے بعد لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ 4 شعر پڑھ رہا ہوں اور 8 شعر پڑھتے ہیں, یا تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ شعر کہاں ختم ہو گیا ہے, گنتی نہیں آتی, یا انہیں نہیں پتہ کہاں ختم ہو گیا ہے, یا جھوٹ بول رہے ہیں, یا انہیں اپنے کہے کے کوئی جو ہے وہ لحاظ نہیں ہے. تو کسی نے کہا آپ کہیں کہ بچے اشعار پیش کر رہا ہوں, یا 6 ہے تو 6 ہی پڑھیں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ 4 بند 5 بند 3 بند. تو میں جب بیٹھتا ہوں تو آپ بتا دیں کہ میں اتنا پڑھوں گا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ بھائی وہ جو ہے یہ 10 منٹ یا 12 منٹ کی زحمت ہے کہ کتنی دیر پڑھے گا. تو وہ بتا دیں تو اچھی بات ہوتی ہے. جی ہاں, اچھا, ہاں یہ اچھا کہ آپ نے یہ پوچھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا, بعض لوگ مقطع کو شامل نہیں کرتے ہیں کہ بس 5 شعر ہیں لیکن شامل کرنا چاہیے مقطع سمیت. تو یہ بعض لوگ مطلب مقطع شامل نہیں کرتے, 4 شعر ہیں اور پھر 6 پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مطلب مقطع جو ہے وہ خارج از نصاب ہے. اور آپ کو اس کی 2 شعبان کی اس محفل میں بہت سابقہ ہوتا ہے کہ بس میں 3 شعر پڑھوں گا, تو 8 شعر پڑھنے والے بھی ہیں, لیکن 5 شعر تو پڑھنا وہ جائز سمجھتا ہی ہے, تو اس کا حق ہے, کیونکہ مطلب اور مقطع وہ شامل نہیں کرتا ہے, وہ ایکسکلوڈ نہیں ہوتا ہے, وہ مطلب اور مقطع بھی انکلوڈ ہونا چاہیے.
اچھا صاحب ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہماری نشست جاری رہے گی. یہ جو ہے ریکارڈنگ ہے یہ انشاءاللہ ہم جاری کر دیں گے. تو بقایا اس میں جو ہے وہ اس کے عملی نمونے, آج کا استعمال, مختلف قسم کی آج جو ہوتی ہے وہ سب آتی رہے گی. ٹھیک ہے بھائی. چلیے بہت مجرے ادھر والا ادھر سے کوئی نہیں کمی جی بیٹا بیٹھ کے پڑھیں آپ ٹھیک ہے نا. تو ثانی ہے یار بھائی. بغیر بازو کے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا.